حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مضمون کو اس طرح بیان فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور کوئی معجزہ بھی نہ دکھاتے، نہ ڈوبے ہوئے سورج کو عصر پر بلاتے، نہ چاند کے 2 ٹکڑے کرتے، نہ درخت سجدہ کرتے، نہ پتھر کلمہ پڑھتے، کوئی معجزہ بھی سرکار نہ دکھاتے. تو فرماتے ہیں حضور کا چہرہ مبارک ہی ایسا تھا، لوگوں نے دیکھتے جانا تھا اور کلمہ پڑھتے جانا تھا. اللہ تعالیٰ نے حضور کے وجود نور کو اس طرح کا بنایا. پھر حضور علیہ السلام کو کچھ خاصیات جو محبوب پاک علیہ السلام کے فضائل، شمائل اور خصائل کو بیان کرتی ہیں، وہ بدرجہ اتم اللہ تعالیٰ نے محبوب کو عطا فرمائی. مثلا ایک حضور کی شان یہ ہے کہ نبی پاک امی ہے. امی کا معنی یہ ہے کہ حضور نے دنیا میں کسی استاد سے آ کے پڑھا نہیں. حضور سید عالم علیہ السلام کسی مکتب میں نہیں گئے. آپ کبھی ان لوگوں سے ملاقات کریں جو دنیا میں جنہوں نے پڑھا لکھا نہیں، وہ بڑے سیانے بھی ہوں نا کبھی، اور بڑے معاملہ فہم بھی ہوں، تو پھر بھی اپنے جملوں اور اپنے لفظوں پر اس طرح کنٹرول نہیں کر پاتے جو ایک پڑھا لکھا آدمی کر سکتا ہے. نبی پاک علیہ السلام امی ہیں. سرکار نے دنیا کے کسی استاد سے نہیں پڑھا، لیکن یہ دلیل ہے نا میرے نبی کے سچا رسول ہونے کی کہ حضور نے علم و حکمت کے وہ موتی عطا فرمائے ہیں کہ دنیا حیران رہ گئی. یعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ فرماتا ہے یہ تمہیں کتاب بھی سکھائیں گے اور دانائی بھی سکھائیں گے. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے تو ہر آدمی کی خواہش ہے حضور میرے گھر آئیں، حضور میرے گھر آئیں. اور جو بھی وہاں عرض گزار ہے اور پیغام دے رہا ہے، سب کے سینے بھی کھلے ہوئے ہیں، دل بھی کھلے ہوئے ہیں، آنکھیں پلکیں فرش راہ کیے ہوئے، ہر آدمی منتظر ہے کہ محبوب میرے گھر میں آئے. بڑا امتحان ہے، کس طرح کر کے سب کی چاہتوں کا جواب دیا جائے. تو یہ ذرا دیکھیے اس امی لقبی محبوب کی حکمت اور دانائی. محبوب فرمانے لگے بھی میری جو اونٹنی ہے نا یہ معمور من اللہ ہے، میں گویا خود نہیں فیصلہ کرتا میں نے کہاں جانا ہے، جہاں اونٹنی بیٹھ جائے گی میں مہمان بن جاؤں گا. انداز دیکھیے، نبی پاک علیہ السلام نے نا اونٹنی کی لگامیں اس کی گردن پر ڈال دی. اب وہ اونٹنی چلتی جا رہی ہے، تھوڑی آگے جا کے ایک جگہ پہ وہ بیٹھ گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی حضور اترے نہیں، محبوب بیٹھے رہے. ابھی سرکار کی اونٹنی پوری طرح بیٹھی نہیں تھی، پھر اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد حضرت ابو ایوب انصاری کے دروازے کے سامنے بیٹھ گئی. اور وہ اس طرح بیٹھی کہ اس طرح جم کے بیٹھی کہ اس نے اپنی گردن بھی بچھا دی. جب اطمینان سے اونٹنی بیٹھ گئی، نبی کریم اترے، جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں جلوہ فراز ہوئے. یہ وہ دانائی تھی میرے کریم محبوب کی، وہ حکمت تھی کہ کسی محبت کرنے والے کو اعتراض کیا ہونا تھا، سب کا قربان ہونے کو دل کر رہا تھا. ہمارے ہاں تو 4 بچے ہوتے ہیں اور ہم کسی ایسی دانائی کا مظاہرہ نہیں کرتے کہ ان کے اندر برابری کر سکیں. ہم اس سمجھ بوجھ کا لحاظ ہی نہیں کرتے. دانائی، تدبر، یہ دیکھیے امی لقبی محبوب سے ہم نے دانائی سیکھنی ہے، تدبر سیکھنا ہے، فہم و فراست سیکھنی ہے. زندگی میں شعور کس کو کہتے ہیں یہ حضور ہمیں سکھائیں گے. کہ جناب حضرت سعد بن عبادہ کو اتارنا ہے. اب بڑے بڑے دانا صحابہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، حالات اس طرح کے ہیں، کیسے یہ فیصلہ کریں گے. حضور نے فرمایا کوئی مشکل نہیں، اتار دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، ان سے منصب لے لیتے ہیں. یا رسول اللہ یہ آسان نہیں ہے، کیسے؟ فرمایا ابھی دیکھنا تم. یہ اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب کو حکمت کی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمائی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سعد بن عبادہ جھنڈا دے دیں آپ واپس. اب آپ لشکر کے علم بردار نہیں رہے. انہوں نے بوجھل ہاتھوں سے جھنڈا
थमा हुआ था, परेशान थे कि कोई ऐसी बात नहीं। जब हुजूर ने कहा दें, तो वो गुलाम थे। सानू कैद सजन दा गहना है, वो जेंजे रखे ऐसा उंज रहना है। उन्हें उसी वक्त झंडा थमा दिया, खुश होकर थमा दिया। लेकिन ये मेरे महबूब की हिकमत है। महबूब ने जनाब साद बिन उबादा से झंडा लिया और करीब उनके जवान बेटे खड़े थे, महबूब ने झंडा उन्हें दे दिया। फरमाया कमान तेरे हाथ में है। बाप का कद उस वक्त 10 फुट जमीन से ऊंचा हो जाता है जब उसका बेटा उसकी जगह पे बैठ जाता है। वो कहता है मेरी फिक्र गई, मैं अब बेफिक्र हूं। जब उन्हीं के बेटे को वो मनसब मिला, तो अब हजरत साद बिन उबादा के चेहरे की कैफियत ये थी कि वो गोया अपनी आंखों और अपने चेहरे से बता रहे थे, मैं तो खुद झंडा पकड़ के इतना राजी नहीं था जितना अपने बेटे के हाथ में देख के राजी हूं। ये आप तदब्बुर सीखें। मैं अपने नौजवानों को देखता हूं, जज्बाती मिजाज, भागते दौड़ते, बेचैन, परेशान, उलझे हुए। बेचैनी नहीं, बेकरारी नहीं, उलझाव नहीं, हर वक्त का इस्तराब नहीं, दानाई, तदब्बुर, हिकमत, मामला फहमी, ये हमें हमारे रसूल पाक ने अता फरमाई। आप अपनी जिंदगी को सलीके से गुजारें, कीमती बनाएं। आप अपने वजूद से बड़ा काम ले सकते हैं, लेकिन क्या है, दानाई नहीं है। जज्बाती मिजाज और जज्बातीपन हमारी तबीयतों का हिस्सा है। जज्बाती फैसले, जज्बाती बातें। आप हैरान होंगे, अल्लाह ताला ने नबी पाक का वजूद ही मौजज़ा बनाया है, लेकिन जब हुजूर के अपनों ने दलील मांगी ना, अपनों को मुतमिन करना बड़ा मुश्किल काम होता है। करीबियों ने दलील मांगी, कुरैश मक्का ने, कि आप नबी हैं तो दलील दें। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपने अपनों को मौजज़ा नहीं दिखाया, बल्कि कुरान मजीद फरमाता है कि महबूब ने कहा फ़क़द लबिस्तु फ़ीकुम उमरम मिन क़ब्लिही अफ़ला ताक़िलून। मैं कोई बाहर से नहीं आया, मैंने अपनी इससे पहले की सारी उम्र तुम्हारे दरमियान गुजारी है। 40 साल यहां गुजारे, अपने माँ की गोद में भी, नाना के कंधों में भी, जनाब खदीजा का दूल्हा बन के भी, बेटियों का बाप बन के भी, मैंने सारा वक्त तुम्हारे बीच गुजारा। अफला ताकिलून, तुम्हें अकल नहीं? गोया महबूब उनसे फरमा रहे हैं को मेरी जैसा सच्चा है तो ला के दिखाओ। बाहर से नहीं आया, तुम्हारे दरमियान रहा। यार ये मुश्किल काम होता है, चारों जानब माहौल खराब और बंदा फिर ठीक रहे। अक्सर लोग तो अपने बच्चे की गलती नहीं निकालते, कहते दोस्तों ने खराब कर दी है। अम्मा कहती है मुंडा मेरा ठीक सी। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे ना, इस्लाम कबूल कर लो, तो कैसर रूम को भी खत लिखा। कैसर सियाना आदमी था। सियाने लोग जो होते हैं वो ज़मीनी हकायक देखते हैं, जज्बाती फैसले नहीं करते, वो मामला फहम होते हैं। आजकल जिस तरह मैं और आप है ना, तस्वीरों के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लाइक्स, व्यूज़, कमेंट्स, इसी पर जिंदा है। लोग इन पर वक्त नहीं गुजारते थे, उस समझदार लोग। कैसर रूम के पास मेरे महबूब का ख़त गया, उसने फ़ौरन नहीं फैसला किया, कहने लगा कोई, वरना बहुत सारे ऐसे बदबख्त भी थे माज़ अल्लाह जिन्होंने हमले की तैयारी शुरू कर दी। हमें ख़त लिखा है इस्लाम कबूल करो, हम हमला करेंगे। लेकिन ये सियाना आदमी था, इसने लोगों से कहा यहाँ अगर कोई सरदार आया हुआ हो ना, मक्के का, तिजारत की गरज से सरदार आया करते, कोई सरदार आया हुआ हो तो मेरी मुलाकात कराओ। जनाब अबू सुफियान अभी मुसलमान नहीं हुए थे और हर जंग में कुरैश मक्का की लीड वो करते थे। वो उन दिनों वहाँ गए हुए थे, तिजारत की गरज से बुला लिया। अब कैसर ने सामने खड़ा किया। बुखारी शरीफ से लेकर कुतुब सीरत में तमाम जगह, कुतुब अहादीस में आपको अल्फाज के इख्तलाफ के साथ लेकिन मफहूम एक ही है, ये रवायत मिलेगी। कैसर ने सवाल करने शुरू किए जनाब अबू सुफियान से। पहले पूछा आप कौन है? कहा मैं सरदार हूँ। कोई रिश्ता? कहने लगे जिस महबूब ने आपको खत लिखा है मैं रिश्ते में चचा होता हूँ। कहने लगे बताइए, इस महबूब ने दावा नबुव्वत किया है, उनके ख़ानदान में माजी करीब में किसी और ने भी किया है? कहा नहीं। कहा कोई बादशाह गुजरा हो उनके ख़ानदान में? करीब करीब का कोई नहीं।
کہا یہ بتائیے ان کے ماننے والے امیر ہیں کہ غریب؟ تو ابو سفیان کہنے لگا ماڑے ماڑے بندے، ماڑے ماڑے بندے۔ پوچھا سردار نے ابو سفیان بتائیے ماننے والے کون ہیں؟ کہ غریب غریب۔ فرمایا یہ بتاؤ تمہاری کبھی ان سے جنگ بھی ہوئی ہے؟ کہا ہوئی ہے۔ کہ نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کبھی ہم فتح یاب ہوئے کبھی وہ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتائیں ان کے ماننے والے گھٹ رہے ہیں بڑھ رہے ہیں؟ ابو سفیان کہنے لگا جی بڑھ تو روز بروز رہے ہیں اور نتیجہ خیز ہو رہی ہے دعوت۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں جنہوں نے دعوی نبوت کیا ہے کیا کبھی انہوں نے جھوٹ بھی بولا ہے؟ ابو سفیان کہتے ہیں کہ میں ایک منٹ کے لیے سوچ میں مخالف تھا نا، مخالف رائے دے رہا تھا، لیکن میرے دل کے اندر سے آواز آئی معاذ اللہ میں انہیں جادوگر کہوں، شاعر کہوں، شاعر کہوں تو شاید کوئی شخص میری بات پر توجہ دے، پر نبی پاک نے جھوٹ بولا یہ تو مانے گا ہی کوئی نہیں۔ کہتے ہیں میں نے کہا بات بالکل سچی کرنی ہے۔ وہ میرے سامنے پیدا ہوئے، سامنے جوان ہوئے، سامنے ان کے بال سفید ہوئے، پر اس محبوب کی زبان سے جو بھی نکلتا ہے حق اور سچ ہی نکلتا ہے۔ میں کیسے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ بغیر وجہ کے لوگ جھوٹ بولتے، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ ابو سفیان کہتے ہیں مجھ سے پوچھا، ایک سوال یہ بھی تھا ان سوالوں میں کہ خاندان کیسا ہے؟ تو میں نے کہا خاندان تو قریشی اور ہاشمی ہے، اعلیٰ خاندان محبوب کا۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا بادشاہ کو نتیجہ ہی دے، اتنے تو نے سوال کیے۔ تو کہنے لگا نتیجہ تو نکل آیا ہے۔ تم نے کہا ماننے والے غریب لوگ ہیں تو نبیوں پر ہمیشہ پہلے غریب لوگ ہی مان لاتے ہیں۔ تم نے کہا ماننے والے بڑھ رہے ہیں تو یہ ان کی صداقت کی دلیل ہے کہ ہر روز دعوت اور پیغام اور ماننے والے بڑھ رہے ہیں۔ تم نے کہا وہ اعلیٰ نسب ہے تو نبی اللہ ہمیشہ اونچے خاندانوں میں بھیجا کرتا ہے۔ تم نے کہا انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، تو سردار سچ بتانا جو بندہ بندوں سے جھوٹ نہیں بولتا وہ یہ جھوٹ کیوں بولے گا کہ میں اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں؟ نتیجہ تو نکل آیا۔ اسیر دشمن کی چاہ میں بھی، مخالفوں کی نگاہ میں بھی وہ امی ہے، صادق ہے، معتبر ہے، میرا پیغمبر عظیم تر ہے۔ کردار کی جو عظمت ہے نا، کردار کی، میں کیسے اپنی ملت کے نوجوانوں کو سمجھاؤں کہ تو گھٹنوں تک اگر اپنا لباس آدھا کر لے تو پتہ نہیں تیری کتنی کوئی گرمی کم ہو جاتی ہے اور کس قدر زیادہ آسودگی اور آسانی محسوس کرتے ہو۔ حالانکہ گھر میں بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، ماں ہیں۔ دیکھیے ایک اپنی وزاداری بھی ہونی چاہیے، اس کے کچھ قاعدے ضابطے، اٹھنا بیٹھنا اصول بھی ہونے چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت کردار کا یہ عالم تھا کہ عرب شریف کے اندر کنواری عورتیں بڑی ہی شرم و حیا والی ہوتی تھی۔ لوگ مثال دیتے کہ تو کنواری لڑکی کی طرح شرم و حیا والا۔ قربان جائیں سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں نبی پاک علیہ السلام عرب کی کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ حضور حیا والے، متانت، سنجیدگی، کبھی شور و غل نہ کرتے، کبھی بازار میں نظریں اٹھا کے نہ چلتے، کبھی محبوب کی زبان سے معاذ اللہ کسی نے کوئی کمزور جملہ نہیں سنا۔ یہ کیا بات ہوئی مجھے کسی نے غصہ دلایا تھا میں نے گالیاں دے دی؟ تو آپ کے اصول کدھر گئے؟ قاعدے کدھر گئے؟ ضابطہ کدھر گیا؟ یہ کیسے ہو گیا کہ آپ بااصول آدمی تھے پھر بھی آپ کی زبان سے بازاری جملے نکل آئے؟ یہ ہو نہیں سکتا نا اگر آپ نے کوئی اصول زندگی میں بنا رکھے۔ تو عظمت کردار یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا ایک بنیادی عنصر ہے، بنیادی۔ اور پھر حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک شان اور بڑی امتیازی عطا فرمائی، بڑی انوکھی۔ وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے نا محبوب کو فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، یعنی بات کہنے کا جو سلیقہ، جو انداز حضور جانتے ہیں نا، یہ کسی اور کو نصیب
نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے بڑی فصاحت و بلاغت عطا فرمائی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے علم کے خزانوں کی کنجیاں دیں۔ سرکار جب بات کرتے نا تو صحابہ فرماتے ہیں ہر جملہ دوسرے جملے سے جدا ہوتا، اس طرح حضور بولتے کہ اگر کوئی لفظ گننا چاہتا تھا تو گن بھی سکتا تھا۔